جس گھر میں نماز فجر کے بعد 5 منٹ یہ ذکر کر لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس گھر میں جتنے لوگ بھی رہنے والے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، خواتین ہیں، جتنے افراد بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی معاشرے کے اندر، مخلوق کے اندر کسی کا محتاج نہیں کرتا، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے، رزق کی فراوانی ملتی ہے۔ اس گھر کے فرد کوئی شخص بھی اپنے گھر سے باہر جائے، اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ پریشانیاں اس گھر کے کسی فرد کے بھی قریب نہیں آتی، اگرچہ تمام گھر والے یہ ذکر کر لیں یا پورے گھر میں سے کوئی ایک شخص ہی اس ذکر کو کر لیا کرے، تو اس ذکر کی برکت سے صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اس گھر کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اس گھر میں کسی شیطانی چیز کو داخل نہیں ہونے دیتے، اس گھر سے پریشانیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس گھر میں شام تک اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس گھر کا کوئی بھی فرد صبح سے شام تک جو بھی رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کوشش کریں دوستو، نماز فجر کے بعد ایک کام کبھی نہ کریں۔ یہ ایک کام جس گھر میں ہوتا ہے، اس گھر میں جتنا بھی رزق آ جائے، اس رزق میں برکت نہیں رہتی، اس رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت نہیں پیدا کرتا، اس گھر کے افراد میں تنگ دستی آ جاتی ہے۔ رزق اگرچہ زیادہ بھی ہو، لیکن وہ زیادہ رزق کے باوجود گھر میں سکون نہیں آتا۔ بس نماز فجر کے بعد ایک کام چھوڑ دیں اور ایک کام کر لیں۔ اس چیز بات پر جو بھی عمل کریں گے اور جس گھر میں بھی عمل کیا جائے گا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اس گھر والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کے انوار و تجلیات کا ظہور فرماتا ہے۔ اور نماز فجر کتنی ضروری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خود فرمان مصطفیٰ ہے، جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے، نماز عصر کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا، مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس گھر والوں پر اپنی رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں نماز فجر نہیں پڑھی جاتی، اور جو لوگ نماز فجر ادا نہیں کرتے، اور جو لوگ نماز فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اور اس کا معاملہ ختم ہے، میں اس کی کل قیامت کے دن شفاعت نہیں کروں گا۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں، جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے، اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما دیتا ہے، نورانیت اس کے چہرے پر آتی ہے، اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شخص جہاں بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو نماز فجر ضرور پڑھا کریں۔ اور بعض لوگوں کی یہ بڑی بری عادت ہوتی ہے، میں اکثر اپنے دوست احباب کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ رمضان شریف کے اندر اور رمضان شریف کے بعد بھی، غیر رمضان میں بھی نماز فجر پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ تو سونے کا معمول ختم کر دیں جب تک سورج نہ نکل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنا طریقہ بھی یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس وقت تک اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک سورج نکل نہیں آتا تھا، نماز اشراق ادا کر لیتے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، تو کوشش کریں نماز، اگر مرد ہیں تو نماز فجر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھنا شروع کریں۔ اس سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، راحت ملے گی۔ اور دونوں فرض اور سنت کے درمیان یہ ذکر کر سکتے ہیں، یا نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی یہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ کے لیے جیسے آسانی ہو، اگر 1 دن یا 2 دن نماز فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان آپ ذکر نہیں کر سکے تو آپ نماز فجر کے بعد بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے بس اسی وقت میں ہی ذکر کرنا ہے، آپ دونوں اوقات میں، دونوں وقتوں میں کسی ٹائم بھی اس ذکر کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رحمت کے انوار و تجلیات اور رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے، آپ پر پوشیدہ راز کھلیں گے، ظاہر اور باطن آپ کا روشن ہو جائے گا، اور ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ آپ کو قدرت دے گا۔ آپ کے بچے اگر اسکول کے اندر داخل ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو کامیابیاں دے گا۔ کہیں جاب کرتے ہیں، ان کی ترقی ہو جائے گی۔ والدین یہ ذکر کریں، جس گھر میں، بس گھر میں ذکر کرنا ہے۔
آپ اگر مرد حضرات ہیں تو آپ مسجد کے اندر بھی ذکر کر لیتے ہیں، لیکن افضل جو طریقہ ہے وہ آپ مسجد سے آ کے گھر میں بھی ذکر کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ اس سے آپ کے گھر کی پریشانیاں، نحوستیں، جو بندشیں لگ جاتی ہیں، بعض اوقات نظر بد بھی ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، برے وسوسے نہیں آئیں گے، شیطانی خیالات نہیں آئیں گے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی پورے گھر والوں کو شیطانی خیالات نہیں آئیں گے۔ اور آپ نے کرنا کیا، اس کا مطلب ہی دیکھیے ذرا، یہ جو میں آپ کو ذکر بتانے لگا ہوں یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہوگی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر اس کے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس پہ زیادہ ٹائم، زیادہ وقت نہیں لگتا، صرف بالکل مختصر سا یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 4 اسماء ہے، یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، صرف ایک آیت ہے، یہ 4 اسماء اس کے اندر موجود ہیں۔ اس سے ظاہر بھی روشن ہوتا ہے، باطن بھی روشن ہوتا ہے۔ یہ آپ کا پہلا جو وقت گزرا ہے اور جو آنے والا کل ہے، یہ تمام معاملات آپ کے ٹھیک کر دیتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، پہلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، آئندہ گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور آنے والا وقت آپ کا بہترین وقت ہوتا ہے، پریشانیاں آپ کے قریب نہیں آتی، دکھ مصیبتیں دور نہیں آتی۔ بس آپ نے پڑھنا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء قدیر۔ اس کی آپ نے یہ 4 اسماء ہے، بیک وقت اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ گندے خیالات بھی آپ کے دماغ سے نکل جائیں گے، آپ کی اولاد نمازی بھی بن جائے گی، پرہیزگار بھی بن جائے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی۔ اس کو آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہوگا، 100 بار پہلے کلمے کا ذکر کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور 100 مرتبہ آپ نے اس ایت بینات کا ذکر کرنا ہے، یہ 4 اسماء کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، اگر کبھی سورج نکلنے سے پہلے نہیں کر سکے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔